السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز مائی یوٹیوب چینل بولڈ رومانٹک ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ڈیول اینڈ اینجل ریٹن بائی زونیا صالح. بہت ہی رومانٹک ایموشنل گینگسٹر بیس انوسینٹ ہیروئن کے ساتھ ناول ہے. لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کریں. جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 5 کی جانب. اب بتا نہ میں کیا کروں، اس سامنے میں تیری وجہ سے پھنسی ہوں. وہ بے بسی سے جھنجھلا کر بولی. کیا بولا تو نے؟ وہ ہینڈسم ہیرو تمہارا ہالو کا بیٹا ہے؟ فیروزہ کی شاخ بھرپور آواز اور منسا اپنی بات کے جواب میں یہ سن کر چیخ پڑی. مجھے یہاں اپنی پڑی ہوئی اور تم وہ غصے سے فون بند کر کے اسے معلوم تھا صبح ہوتے اس کے سامنے ہوگی، اس لیے وہ اس وقت سونے کو ہی ترجیح دیتی. اپنے بیڈ کی اور بڑھ گئی. فی الحال وہ ان سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی اور ان کے ارد گرد کمفرٹ سیٹ کرتے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا. سیف صاحب جب آئے تو ان کی نظریں ٹائیگر پر سے ہٹ نہیں رہی تھی. وہ اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہے تھے. آج مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ اگر صبر کا دامن انسان ہاتھ سے نہ چھوڑے تو اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. اچھا تو آپ فلاسفر بن گئے ہیں، کہاں سے ایسی باتیں کرنا سیکھ لیں آپ نے؟ بس زندگی انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے، سب فلسفے. خیر تم بتاؤ کیسے ہو، اور تمہاری ماں تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ کہیں اسے ہمارے یہاں رہنا اچھا نہ لگے. تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمیں گھر لے آئے، اور جب تو کچھ نہ کہا تو مگر اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی. اپنا گھر ہے، تم چاہے وہاں روز آ جایا کرنا. تو اب اپنی بیوی کی وجہ سے مجھ سے پیچھے چھڑوانا چاہتے ہیں؟ تو ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا. چہرہ اس وقت ان کی باتیں سن کر سرخ ہو چکا تھا ضب سے. اور رہی بات میری ماں کی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور وہ یہ میرا گھر ہے، اکیلا رہتا ہوں میں یہاں، اور اب میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا. آپ آرام کریں، صبح بات ہوگی. بغیر ان کی کوئی بولنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ کمرے سے نکل گیا. لاؤنج میں آیا تو عروسہ بیگم کو صوفے پر بیٹھے دیکھ کر ان کے پاس آیا. عروسہ بیگم اسے دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ آتے ہی لاؤنج میں ہی رک گئی تھی اور ان دونوں کو اکیلے ہونے کا موقع فراہم کیا. مگر یہاں آ کر وہ کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی. اتنے بڑے گھر کہاں دیکھے تھے اس نے. انہوں نے ہی یہاں رہنا چاہتی تھی، مگر وہ سیف صاحب کی وجہ سے خاموش تھی. اب جا سکتی ہے کمرے میں، میں اور پاپا کو آپ یہاں بالکل بھی نہیں جانے دوں گا. سو بہتر ہوگا کہ آپ ان کو بالکل فورس نہیں کریں گی. آپ سے یہی رہنا ہے. ان کو آپ کو اگر یہیں رہنا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر میرے اور ان کے بیچ آنے سے ذرا پرہیز کیجیے گا، اور خاص طور پر میرے معاملات سے بھی. اپنی بات کہتا وہ ان کی سنی بغیر اپنے کمرے میں جا چکا تھا. عروسہ بیگم آنسو صاف کرتی ان کے بتائے گئے کمرے کی طرف بڑھ گئی. صبح کے 10 بج رہے تھے اور فیروزہ ابھی تک نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے غصے کا گراف اور بڑھ گیا تھا. دروازے کی بیل بجنے پر وہ بھاگ کر گئی اور فیروزہ ہو گئی، اور وہ اسے آج چھوڑنے والی نہیں تھی. لیکن دروازہ کھولتے ہی وہ شال کھڑی رہ گئی اور اسے اپنے سامنے ہی اپنے ہی گھر کے گیٹ پر دیکھنے کی توقع بالکل نہیں تھی. ٹائیگر اپنے فارمل سوٹ میں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. اسے دروازے پر دیکھ کر چمکتی آنکھوں سے مسکرایا. مجھے یہی اندازہ تھا کہ تم ہی ہوگی. خیر کیسی ہو اینجل؟ وہ اس کے قریب آتا اس پر جھکتے ہوئے بولا. وہ دیکھنے کا انداز بہت گہرا تھا، جسے اندر تک اور پاڑ لینا چاہتا ہو. ایک دم ہوش میں آئی اور حواس پختہ ہو کر کبھی اسے دیکھتی اور کبھی اندر. آپ کیوں آئے یہاں؟ وہ بمشکل اس سے بولی کہ خوف سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا. منسا ناز بیگم کے اچانک پکارنے پر وہ مزید خوف سے اچھل پڑی. ٹائیگر نے اس کی یہ حالت ناگواری سے دیکھی. وہ اس کے لیے آیا تھا اور اسی سے ہی ڈر رہی تھی. لڑکیاں تو اسے اپنے سامنے دیکھتے ہی پاگل ہونے لگتی تھیں اور وہ اسی سے ڈر رہی تھی. کون آیا ہے؟ منسا کچھ بول نہ پائی. ناز بیگم کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب انہوں نے دروازے پر سیف صاحب کے بیٹے کو دیکھا، جس سے وہ ابھی کل ہی ملے تھے. بیٹا آپ یہاں؟ خیریت تو ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سیف بھائی ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی ان کے گھر موجودگی پر متفکر سی بولی. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ نظریں نامحسوس انداز میں منسا پر ڈالتے فوراً ہٹائیں اور ان سے بولا. منسا سانس روکے انہیں دیکھنے گئی. میں کسی کام سے نکلا تھا، سوچا آپ لوگوں سے ملتا چلوں، اور آپ کی بہن بھی شاید آپ سے ملنا چاہتی ہوں گی، تو میرے ساتھ ہی چلیں آپ لوگ بھی. ناز بیگم اس کی بات سنتی ہی خوش ہوگی. ارے ہاں کیوں نہیں، میں بھی نہیں یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے جاؤں گی. یہ تو اچھا کیا تم نے آ گیا، اور خود بھی جانا چاہتی تھی. صبح بھی عروسہ کا فون آیا تھا، کچھ پریشان سی تھی، پھر صحیح بات نہیں ہو سکی، اور میں بھی بس کے ہی شروع ہو جاتی ہوں. چلو اندر. نہیں پلیز آپ جلدی سے ریڈی ہو کر آ جائیں، مجھے کسی کام سے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے. میں باہر کار میں انتظار کر رہا ہوں. وہ سہولت سے انہیں انکار کرتا بولا اور ایک آخری نظر منسا پر ڈالتے واپس موڑ گیا. ناز بیگم اس کے انکار پر صبح واضح محسوس ہوئی تھی، اور وہ امیر ترین شخص کہاں ان کے مکان میں آتا. منسا چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو. میں؟ لیکن کیوں؟ ان کی بات سنتی بوکھلا کر بولی. ابھی کل ہی تو اس نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے سامنے بالکل نہیں آئے گی، اور اب اس کی ماں ہی اسے زبردستی وہاں اس کے گھر لے جا رہی تھی. امی فیروزہ بھی آنے والی ہوگی، میں جا کر کیا کروں گی؟ وہ روحان سی ہوتی بولی. منسا ضد مت کرو، تمہارے پاپا بھی گھر پر نہیں ہیں، وہ بھی شام سے پہلے آنے والے نہیں، اور نہ جانے مجھے بھی کتنی دیر لگے وہاں. میں تمہیں گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. سو جلدی کرو، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہمارا نوکر نہیں.
وہ جلدی کرو اور مزید بحث نہیں، وہ اسے جھڑکتے ہوئے بولی اور بے بسی سے اسے تیار ہونے چل دی۔ بیک مرر سے وہ وقتاً فوقتاً اسی کی نظریں خود پر پڑتی دیکھ رہی تھی اور وہ پہلو بدل کر رہ جاتی۔ ٹائیگر اس کی حالت سے خوب خیز اٹھا رہا تھا اور اس کے تاثرات اسے مزہ دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے عالیشان گھر کے سامنے تھے۔ منسا ناز بیگم بھی اتنا بڑا گھر دیکھ کر دھنک رہ گئی، اور آج سے پہلے تو سنا تھا دیکھا نہیں تھا، مگر حیرت اندر تک بڑھ گئی تھی۔ عروسہ بیگم جو ملازم ہونے کے باوجود سیف صاحب کے لیے خود اپنے ہاتھ سے سوپ بنا رہی تھی، ناز بیگم کی آواز سنتی جلدی سے لاؤنج میں آئی اور انہیں وہاں دیکھ کر نم آنکھوں سے بولنے لگی، ارے کیا ہو گیا عروسہ، تم یوں مل رہی ہو جانے کتنے دنوں بعد مل رہے ہو؟ ان کی بات سن کر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، بس یہی سمجھ لیں آپا منسا بھی ساتھ آئی ہے۔ وہ ان کے پیچھے منسا کو بھی دیکھ کر ان سے ملی۔ ٹائیگر انہیں وہاں چھوڑتے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ سیف بھائی کیسے ہیں؟ کافی بہتر ہے وہ اب تو۔ آپا آئیے میں آپ کو ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ منسا بھی جلدی سے ان کے ساتھ بڑھی، کہیں اسے یہی نہ چھوڑ دیں۔ انہیں باتیں کرتے کافی دیر وقت ہو چکا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ناز بیگم وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تو ٹائیگر اسی وقت کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت اپنا جم سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ بیٹھ جائے، مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے، بولتے ہوئے اس نے گہری سانس مسکراہٹ منسا کو دیکھا تو منسا کے اندر خطرے کا الارم بجا۔ وہ متوحش سی بیٹھی اور اسے دیکھنے لگی، مطلب جس بات سے بچنا چاہ رہی تھی آخر میں وہ ہو کر رہنا تھا۔ کیا عزت رہ جاتی اس کی؟ وہ حواس باختہ ہوئی۔ سیف صاحب کے ساتھ ہی ناز بیگم عروسہ بیگم اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ظہیر؟ ایسی بھی کیا بات ہے جو تمہیں ان سے بھی کرنی ہے؟ پاپا میں ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے بغیر کسی لگی لپٹی کی ڈائریکٹ بات کہہ دی، اور اب اطمینان سے بیٹھا ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جسے عام بات کی ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور منسا تو اس کی بات سنتے سکتے میں ہی کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ باقی سب بھی حق تک اسے دیکھنے لگے اور اس کی بات کو سمجھنے لگے، اور اس نے جو کہا وہ ان لوگوں سے۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ سیف صاحب تو شرمندگی سے ناز بیگم سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ انہیں تو ان کے بیٹے کے جھٹکا دیا اور کل ہی انہیں ملا، اور آج ان کی بیٹی سے رشتہ۔ ہمت جمع کرتے وہ اسے بولنے کے قابل ہوئے، ظہیر یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کوئی موقع دے کر بات کرتے ہیں، تمہیں مجھ سے پہلے بات تو کرنی چاہیے تھی، یہ کیا؟ اس میں کیا غلط ہے پاپا؟ وہ ان کی بات بیچ میں کاٹ کر بولا، آپ بھول گئے ہمارے تو شادی کا ارادہ بھی بچے پیدا ہو جائیں تب بھی کیا جاتا ہے ظہیر۔ اس کی بات سنتے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، اور شل تو عروسہ اور ناز بیگم بھی ہو چکی تھی اس کی بات سن کر۔ منسا سے تو اس کی بات سن کر چہرے تک نہ اٹھائے گا، بمشکل وہ بات سن کر خشک ہو چکا تھا۔ کیا میں نے غلط کہا پاپا؟ وہ معصوم بنتا ہوا بولا۔ سیف صاحب دانت پیس کر رہ گئے تھے۔ بہتر ہوگا کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ ظہیر۔ نہیں، مجھے تو برا کوئی نہیں ہوگا، جیسے آپ کہیں پاپا۔ میری ایک بات اور بھی سن لیں، شادی اسی ہفتے میں ہوگی، نہیں تو آپ کچھ نہیں جانتے پاپا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ 26 سال پہلے کے ظہیر کو جانتے ہیں، آج کے ظہیر کو نہیں۔ وہ انہیں دل جلا دینے والی مسکراہٹ پاس کرتا منسا کو ایک نظر دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ ناز بیگم ہبکی اور شرمندگی محسوس کرتی وہاں سے فوراً منسا کو لے کر کچھ بھی بولے بغیر چلے گئی۔ سیف صاحب بھی کچھ بولنے کے قابل نہ رہے تھے، بات کیا کرتے ان کی؟ اس سے تو اس نے سب کے سامنے تم سے شادی کی بات کی۔ فیروزہ شاک سے بولی، ہاں، اور تب امی مجھ سے صحیح بات نہیں کر رہی اور مجھ سے ہی کوس رہی ہیں کہ میں ان کے ساتھ گئی کیوں تھی، کہ میں نے منع بھی کیا تھا جانے سے، اور اب بھلا بتاؤ میرا کیا قصور ہے اس صاحب میں نے تھوڑی اس سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کا لو۔ پریشانی سے نم آنکھوں میں بولی، اچھا چلو حوصلہ کرو، آنٹی اس وقت غصے میں ہیں اس لیے ایسا کر رہی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو اور اپنے ساتھ۔ منسا کتنا فلمی سا ہے یہ سب، اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ وہ چڑ کر اسے دور ہوتی اسے تھپڑ رسید کر گئی، تمہیں نہ سدھرنا، میری حالت بری ہو رہی ہے اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ ناز تم اتنا کیوں غصہ کر رہی ہو؟ اور شاہ صاحب کی اب بس ہو گئی تھی ان کی بات سن کر، جس دن سے وہ وہاں ہو کر آئی تھی، تو اور نہ کیوں نہ کروں، میں نے نہیں سنا۔ بے شرمی سے اس نے وہ باتیں ہم سب کے سامنے کی۔ وہ ناگواری سے بولی، تو تمہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس محلے میں نہیں رہنے والا بلکہ اس شہر کا امیر ترین شخص ہے، اور بھی آگے آدھا انگریز آدھا بھول گئی تم بزنس مین۔ اور ان کی بات سن کر وہ چپ کی چپ رہ گئی، اور وہ کیسے یہ سب بھول گئی؟ وہ کوئی ایسا ویسا، اور تم ایسے امیر سے اور کسی تہذیب کی توقع کر رہی ہو؟ اور ان سے طنزیہ انداز میں بولے تو وہ گمسم ہو کر رہ گئی۔ مزید بولتی کہ ان کی بات پوری کر دی تھی، اور شام میں اپنی نند کی دوبارہ شادی کی دھمکی سن کر وہ رات کو ہی فیصلہ لے چکی تھی کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، جو شخص انہیں بے شرم اور بد لحاظ لگا اب وہی انہیں اپنی منسا کے قابل لگنے لگا تھا۔ سیف صاحب سے بات کرنے کے بعد اب وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ارشاد صاحب کے تو پیر سے زمین ہی نہیں ٹک رہے تھے، اتنا امیر داماد پا کر انہیں تو خود پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ قسمت بھی یوں مہربان ہوتی ہے۔ اپنی آپا کو وہ صاف منع کر چکے تھے، انہوں نے واویلا تو بہت کیا مگر انہوں نے ان کی بات پر دھیان نہ دیا۔ سیف صاحب بھی زہر کی ضد سے واقف تھے، اور منسا
بھی انہیں پیاری تھی تو انہیں بھی اس رشتے میں کوئی حامی نظر نہ آئی۔ ہفتے کے اندر ہی سے ہی ساری تیاریاں شروع ہو گئی تھی اور عروسہ بھی خوشی سے سب تیاریاں کر رہی تھی کہ منسا ان کے پاس آ رہی تھی اور انہیں اس بات کی بہت خوشی تھی۔ بظاہر تو انہیں بھی زہیر میں کوئی حامی نظر نہ آئی۔ نکاح سے پہلے طے ہونا پایا تھا اور یہ بھی زہیر کی ضد تھی، کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، بلکہ ارشاد صاحب نے تو خوشی سے اجازت دے دی۔ جمعہ کے دن نکاح قرار پایا۔ ٹائیگر تو اپنے ہی سرور میں تھا، جیسے ایک نظر دیکھا اور پانے کی چاہ کی اور وہ مل بھی گئی۔ اب وہ اس کے نکاح میں تھی اور یہ بات اس کے سرشار کر رہی تھی۔ منسا ان سب کے برعکس بوکھلائی ہوئی پھر رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک نکاح کے بعد ان کی آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، اس نے ان سب کی توقع بھی نہیں کی تھی، اور فیروزہ تو اس کی شادی کا سن کر تب سے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ اپنی دوست کی اس شادی سے بہت خوش تھی۔ ارے تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنا ہینڈسم بندہ تمہارے شوہر، وہ بھی بالکل ہیرو کی طرح اور انبان والا۔ منسا صرف اسے دیکھ کر رہ گئی اور اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا ابھی۔ مجھے نہیں جانا امی، آپ خود ہی چلی جائیں نا، اور آپ جو بھی لائیں گی اچھا ہی ہوگا پلیز، وہ ان کی منت کرتے ہوئے۔ ناز بیگم اس کی ایک ہی رٹ سن کر تن آ گئی تھی۔ تمہاری شادی کا جوڑا بھلا میں کیوں جا کر پسند کروں؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ چپ چاپ جا کر تیار ہو جو زہیر آنے والا ہوگا، وہ کوئی فارغ بندہ نہیں ہے جو اسے اور بھی کام ہے۔ وہ خود چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ چلو شادی کا جوڑا لینے، اور اس کے نانا کرنے کے باوجود ناز بیگم نے اسے زہیر کے ساتھ بھیج کر ہی دم لیا۔ اب وہ سکڑی سمٹی پیسیجر سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور تم مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی طرف جھک کر بولا، اور اس کے قریب آنے پر وہ مزید کار کے دروازے سے چپک گئی۔ نہ صحیح، ایسی تو کوئی بات نہیں، نہ میں کیوں گھبراؤں گی؟ وہ مجھ کو بولی تو زبان بولنے سے انکاری تھی کہ اس کے سامنے۔ اس کی بات سنتا وہ مسکرایا، اور اس کے سامنے ٹھیک سے بات نہیں ہو رہی تھی، اور وہ بول رہی تھی ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے زہیر نے پھر کوئی بات نہیں کی تھی، اس سے وہ مال پہنچتے اس کے لیے سب سے مہنگا برائڈل شاپ پر لایا تھا، اور ارد گرد اتنے مہنگے ڈریسز دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ پہلے وہ کہاں ان شاپس پر کبھی گئی تھی۔ سیلز گرلز ان کے پاس آتی خوش آمدید کہتے انہیں مختلف ڈریسز دکھانے لگی، تو کچھ ڈریسز سلیکٹ کر کے ٹائیگر نے اس کی طرف وہاں سے جانے کو بولا اور خود منسا کی طرف موڑا۔ چلو یہ سب ڈریسز تم باری باری مجھے ٹرائی کر کے دکھاؤ، جو پھر وہی لے لیں گے۔ منسا اس کی بات سن کے حق تک رہ گئی۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ وہ بھی یہ بارہ اور خواص پاختہ ہو کر بولی، یس مائی اینجل، آخر میری ہی دلہن بننا ہے میرے ہی لیے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ اب چلو شاباش جلدی کرو۔ وہ اسے بغیر دیکھے موقع دیے بغیر چینجنگ روم میں بیچ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے مرے قدموں سے سر جھکائے باہر نکلی۔ جھجکتے ہوئے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور سنا تھا، اور یوں بھی ہوتا ہے اس کا شوہر ہی سب الگ عجوبہ تھا۔ وہ کڑک کر رہ گئی تھی بے بس سی۔ اسے وہ ہر ڈریس میں خوبصورت لگی، لیکن کوئی ڈریس اب تک اس قابل نہیں لگ رہا تھا۔ باری باری ڈریسز پہن کر دیکھنے کے بعد بلاخر ایک لہنگا اس کے شیانے شان لگا۔ ریڈ فل امبرائڈرڈ والے لہنگے اور سمپل چولی میں اسے کوئی پری لگی، اور لہنگے کا دوپٹہ اسے اپنے اوپر اوڑھ رکھا تھا، جس سے اس کے سر سے اتار کر اس کے کندھے پر ڈالا۔ لمبے بال جو اس وقت چوٹیاں میں مقید تھے اور اس کی کمر تک آ رہے تھے، بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں اس کے چہرے پر پھیلی اس کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی، اور اس کے اس طرح کرنے پر وہ شرم سے سرخ ہو گئی، خود میں سمٹی اور وہ بے خودی میں سمٹی ہوئی، اور وہ بے خودی میں اسے دیکھتا اس کے مزید آیا اور مزید سر جھکا کر جھجک سی رہ گئی تھی اس کی نزدیکی سے۔ تم پر نظر پڑتے ہی مجھ پر نشہ طاری ہونے لگتا ہے، وہ اپنی آنکھوں میں ہماری لیے سرگوشی کے انداز میں اس سے بولا۔ اس کی بات سنتے وہ کام سی گئی اور چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی اور اسے اپنا سانس روکتا محسوس ہونے لگا۔ یہ ڈریس ٹھیک ہے، پلیز جلدی کریں، گھر جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ گھبرا کر بے رب سی بولی، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ کسی غیر کے ساتھ تھوڑی ہو، شور کے ساتھ ہو، وہ سنجیدگی سے بولا، اور اس کی بات پر وہ مزید گھبرا گئی، اور اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں خود موجود نمی کو دیکھتے ہوئے وہ مزید کوئی بات کی اس ڈریس کو فائنل کرتے اسے لیے واپس اس کے گھر چھوڑ گیا اور وہاں سے فوراً چلا گیا۔ منسا گھر آ کر پرسکون ہوئی، نہیں تو اس کے ساتھ اس کی موجودگی اسے عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، اور اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، اور اب ساری عمر اس کے ساتھ گزارنے، سوچنے اور بے جان کر رہی تھی۔ کیا سوچ کر کمرے میں چل دی، تمہارا روز روز کا وہاں جانا مجھے بالکل پسند نہیں فیروزہ، بہتری اسی میں ہے کہ گھر بیٹھو اور جو کام رہ گیا اسے ختم کرو، رضیہ بیگم کرختگی سے بولی اور اپنا حکم صادر کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ فیروزہ بے بسی سے اپنی آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھتی فوراً اپنے ماموں کے پاس گئی۔ اب تو پانی سر سے گزرنے لگا تھا، کیا اس کا اس کی زندگی پر کوئی حق نہیں تھا؟
دے کر ایک ہی تو دوست تھی اور اس کی اب اس کی شادی پر جانے سے روک رہی تھی اور کہیں جاتی بھی تو نہیں تھی۔ یہ سب رویہ اس کے ساتھ اس دن کی وجہ سے شروع ہوا تھا جس دن مامی کی بیٹی کو لڑکے والے دیکھنے آئے اور بدلے میں اسے پسند کر گئے تھے، لیکن اس میں اس کا بھی کیا قصور تھا، وہ تلخی سے سوچ سکی۔ ماموں کے کمرے میں پہنچتے ہی اندر سے آنے والی آواز کی بات سن کر ایسے لگا جیسے ساتوں آسمان اس پر آن گرے ہوں۔ اس نے بمشکل خود کو گرنے سے روکنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تو غلطی کیا کیا اس میں آپ جانتے ہیں ہمارے حالات کیسے ہیں، اور اوپر سے ابھی تک ایک بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی اور ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہیں، اور ایسے میں تو ہم اس کی کیا کر سکیں گے، اور ایسے میں نواز کی یہ خواہش تمہارے لیے کسی انعام سے کم نہیں کہ اس سے نے تو جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اتنا خیال میرے بھائی کو آپ کو گھر آئی نعمت ٹھکرا رہے ہیں، وہ نخوت برے انداز میں عمر دیکھیے، تم نے اپنے بھائی کی 2 بیویاں بگتا چکا ہے اور تم اس کی بڑی بیٹی کی 11 سال کی عمر ہے اور تم بول رہی ہو کہ برائی کیا ہے اس میں، عمر کا کوئی دیکھ نہیں آج کل لڑکے کی، اور مجھ سے اس طرح مناسب لگا، فیروزہ کو پسند کرتا ہے، بس میں نے طے کر لیا کہ اس کی شادی نواز سے ہی ہوگی بس۔ وہ بولتی ہی وہاں سے اٹھ گئی اور منیر صاحب لب پیچ کر خاموشی سے انہیں دیکھتے گئے۔ فیروزہ لڑزتے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور بیٹھتی پھٹ پھٹ کر رونے لگی اور اس کی نظروں کے سامنے اس بوڑھے نواز کا چہرہ گھومنے لگا تو دل کیا اور چیخ چیخ کر روئے۔ ایک دم ہی روتے وہ ہنسنے لگی اور اس وقت اس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ ہر کوئی منصا کی طرف خوش قسمت تو نہیں ہوتا فیروزہ، وہ تلخی سے خود پر ہنسی بولی۔ کیا قسمت ہے تمہاری بھی فیروزہ، اب تک ان لوگوں کی خدمت کر کر کے بھی کیا صلہ مل گیا تمہیں، بدلے میں ایک بڑھ کے سر منڈ رہے ہیں تمہیں، تم اسی قابل ہو جیسے تمہارے ساتھ لوگ ہوتے ہیں۔ بے یتیموں کو کوئی زندگی ہوتی ہے کیا؟ کبھی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو باندھ کر سر رکھتی وہ پھر سے رونے لگی اور اپنی قسمت پر۔ آج رخصتی کا دن تھا اور منصا کے ہوش اڑے، فیروزے بھی ابھی تک اسے اپنے ہونے کا بھی کافی حوصلہ دے رہی تھی۔ جلدی کے چکر میں شام کے 4 بج چکے تھے، رخصتی مغرب کے بعد تھی۔ برٹشر سے گھر آ کر تیار کر رہا تھا جو ابھی آئی تھی۔ امی فیروزہ نہیں آئی ابھی تک، وہ بے چینی سے بولی، کیوں جانے کی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور سیدھا سادہ تمہارے پاس آئی ہوئی۔ ناز بیگم اس کا سارا سامان لا کر کمرے میں رکھ رہی تھی اور اس کی بات پر لا علمی کا اظہار کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ مایوس ہوتی پریش ہونے چل دی اور بیوٹیشن اسے ریڈی ہونے کو کہہ رہی تھی۔ سب خوشی سے سب تیاریاں دیکھ رہے تھے، انہیں بہت خوشی تھی کہ وہ ظہیر کی شادی خود کروا رہے تھے، نہیں تو انہیں اس کی چیز کی امید بھی نہیں تھی۔ وہ گھر سے باہر آئے تو اس آئس کو ظہیر کہتے ہوئے سنا تو حیران ہوئے۔ ٹائیگر ابھی تک فارمل سوٹ میں تھا اور اس سے بات کر کے وہ واپس مڑا تو صاحب کو کھڑے پایا۔ یہ آدمی تمہیں ٹائیگر کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ الجھن کا شکار ہوتے اس سے بولا، کیونکہ آپ کو چند لگا اس کا ٹائیگر کرنا؟ ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ اوپر واہ کر چکا تھا۔ ہاں جب تم اتنا اچھا نام ہے تو ٹائیگر کیوں بول رہا ہے؟ جانور ہی بنا دیا، وہ حفقی سے بولے۔ جانور ہی تو ہوں پاپا، وہ مانی ہے سائٹ مسکراہٹ پاس کرتا ہوا بولا۔ کیا بول رہے ہو ظہیر؟ وہ ماتھے پر بال ناگواری سے بولے۔ جانے دیں، آپ نہیں سمجھیں گے، خیر میں چلتا ہوں، تیار بھی ہونا ہے۔ وہ ان سے بولتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب پریشانی سے اسے دیکھتے گئے اور انہیں جانے ظہیر وہ نہیں لگتا تھا جو وہ دکھتا تھا۔ السلام علیکم لسنرز،